بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ التوبہ کا بیان چل رہا تھا اور 10ویں سپارے کے نصف حصے میں سورۃ التوبہ ہے اور 11ویں سپارے کے ایک ربع میں بھی سورۃ التوبہ کا بیان ہے۔ یہ 10ویں سپارے کا نصف اور 11ویں سپارے کا ایک ربع جو سورۃ التوبہ کے مضامین پر مشتمل ہے، اور یہ سورۃ التوبہ کے وہ مضامین ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت سے تعلق رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جزیرہ نما عرب سے نکل کر باہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیغامات کو بھیجنا شروع کیا تو وہاں سے کیا مخالفتیں آئیں۔ چنانچہ انہی مخالفتوں کے نتیجے میں جنگ موتا ہوئی، اور پھر جنگ موتا کے بعد پھر غزوہ تبوک کا سلسلہ پیش آیا۔ تو چنانچہ 10ویں سپارے کے نصف کے بعد سے غزوہ تبوک کا بیان تھا، اور جس کے مضامین گزشتہ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ 11ویں سپارے میں جو سورۃ التوبہ کا حصہ ہے شروع میں، یہ ان منافقوں کے احوال پر مشتمل ہے جو جنگ تبوک سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، اور جن کا پیچھے رہنا بغیر کسی سبب اور بغیر کسی عذر کے تھا، اور صرف بس یہ بات تھی کہ مجھے نہیں جانا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلا حکم کی مخالفت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تبوک سے تو یہ آئے اور سب نے آ کے اپنی طرف سے معذرتیں پیش کی۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی تبوک کے سفر میں یہ آیات نازل ہو گئیں اور بتا دیا گیا جب آپ واپس مدینہ میں جائیں گے تو یہ منافق آپ سے معذرتیں کرنے آئیں گے، اور آپ کہہ دیجئے گا لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، مت معذرتیں پیش کرو، ہم تمہاری معذرتوں کو نہیں تسلیم کرتے، اور اللہ پاک نے تمہارے احوال کو ہمیں بتلا دیا ہے، تمہاری ساری صورتحال سے اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ تمہارا کوئی عذر نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان حالات کو اور ظاہر کرے گا۔ اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، اور ایمان والوں کے سامنے بھی تمہارے ان احوال کو ظاہر کیا جائے گا، اور تمہاری پول پٹیاں کھلیں گی کہ تمہارے دلوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف بغض اور نفاق بھرا ہوا ہے، اور سراسر تم منافقت پر ہو۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم، قسمیں کھا کر یہ کہیں گے جب آپ واپس آئیں گے اور آپ سے کے سامنے معذرتیں پیش کریں گے، اور یہ اس لیے معذرتیں کریں گے تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، تو ٹھیک ہے آپ اعراض کر دیں، لیکن یہ ہیں غلیظ اور ناپاک لوگ، ومأواہم جہنم، اور ان کے ٹھکانے جہنم ہے۔ یحلفون باللہ لکم، جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں راضی کریں گے۔ اے مسلمانوں، اگر تم راضی ہو بھی جاؤ، جب بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اسلام کے احکام سے اس طرح سے پہلو تہی کرنا، روگردانی کرنا اور جان کر بھی عمل نہ کرنا، یہ کھلا اللہ کی دھرتی پر بغاوت ہے جو اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اور کچھ دیہات کے لوگ تھے جو اس سے پیچھے رہ گئے تھے تو ان کا بیان آیا۔ ہاں، دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طرح سے نیک اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب چاہتے ہیں۔ پھر ان مہاجرین اور انصار کا بیان ہوا جنہوں نے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ فرمایا یہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، صرف انہی کے لیے نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، جو ان کی اتباع کرتا چلے اخلاص کے ساتھ، ایسوں کے لیے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ اور پھر حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے جو منافق نہیں تھے، 100% مخلص تھے، لیکن بس تکاسل، سستی کبھی ہو ہی جاتی ہے، آج نکلیں گے کل نکلیں گے، آج نکلیں گے کل نکلیں گے، چلے جائیں گے، یوں کرتے کراتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے اور
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کو سخت قلق اور افسوس ہوا کہ ہم کیوں نہیں گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم نے کیوں نہیں شرکت کی۔ تو ایسوں کے معاملے کو اللہ پاک نے مؤخر فرما دیا، کچھ وقت تک ان کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا، بالآخر ان کی توبہ کو بھی اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ بعض ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، یہ مخلص لوگ تھے کہ اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، یا یہاں موت آ جائے یا اللہ کا رسول آ کے خود کھولے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور قرآن کہتا ہے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، زمین ان پر کشادگی کے باوجود بھی تنگ ہو گئی ہے، اور ایسا ہو گیا کہ ان کو کوئی ٹھکانہ سوائے اللہ کے نظر نہیں آیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اللہ پاک نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس طرح سے توبہ کرے جیسا کہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 اصحاب نے توبہ کی تھی جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ اب ہمارے لیے کوئی جائے ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے مسجد زرار کا تذکرہ کیا، یہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی جہاں پر منافقوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی، اور ابو عامر راہب ایک راہب تھا اور وہ نصرانی تھا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ٹھکانہ بنایا کہ وہ یہاں آ کر رہے گا، اور ہم نے اس کو مسجد ظاہر کرنا ہے، اور یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئیے آ کے افتتاح فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واپس آؤں گا پھر دیکھوں گا۔ واپسی پر یہ آیات نازل ہو گئیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے نماز کے لیے نہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے لیے انہوں نے کمین گاہ، آرام گاہ، ایک رہائش گاہ بنائی ہے، اور قسمیں کھا کے کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى، کہ ہماری مراد اس مسجد سے بھلائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں بالکل آپ مت ٹھہرے، مت جائیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، خوف خدا کی بنیاد پر بنائی گئی، یہ مسجد قباء ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، کہا اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہرون، جو طہارت پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی طہارت کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا آپ کی کیا طہارت ہے؟ انہوں نے کہا ہم جب استنجا کرتے ہیں پہلے ڈیلوں سے استنجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ طہارت کتنا اہم جز ہے اسلام کا، اور کتنا اہم حصہ ہے، اس کو نصف ایمان اسی لیے کہا گیا کہ استنجے کے اندر مبالغہ کرتے ہیں، شدت کے ساتھ اہتمام سے استنجا کرتے ہیں۔ اس استنجے کی عادت کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت اور ان کی خوبی کو ذکر فرمایا۔ تو فرمایا مسجد کی بنیاد تو تقوی پر ہوا کرتی ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، فرمایا جس مسجد کی بنیاد، جس عمارت کی بنیاد تقوی پر ہو اور اللہ کی رضامندی پر ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہاں آپ ٹھہریں، یہاں آپ نماز پڑھیں۔ لیکن جس کی بنیاد ہی کفر پر ہو، جس کی بنیاد ہی فساد پر ہو، اور جس کی بنیاد ہی مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کرنے پر ہو، وہاں آپ نہ جائیے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر حکم دیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا اور اس مسجد کو آپ نے گروا دیا تھا اور اس کو مسمار کر دیا گیا۔ اور پھر ایمان والوں کی صفات 10 صفات ذکر فرمائیں، اور پھر فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے استغفار کریں، کافروں کے لیے استغفار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں، جب بھی کافروں کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر تقوی کا معیار سمجھایا، تقوی کیسے حاصل ہوگا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک صحبت سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت سے تمہیں تقوی آئے گا۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، علم کی تحصیل کے لیے تمہیں نکلنا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ہر بڑی جماعت سے چند اشخاص، 8 9 10 افراد، ہر بڑے قبیلے سے، ہر قوم سے، علاقے سے چند افراد نکلیں اور جا کے علم دین سیکھیں، اور سیکھ کر واپس آ کے دوسروں کو ڈرائیں۔ ان کا کام ہے سیکھنے کے لیے جانے والوں کا کام لیتفقہوا فی الدین، خوب فقہ میں محنت کریں،
علم کے حصول میں بھرپور محنت کریں، اور ان کا کام ہے جو واپسی جن کے پاس آئیں گے قوم کا کیا کام ہے، وہ ہے ان کی نصیحتوں کو قبول کریں، ان کی نصیحتوں کو قبول کرے۔ اور پھر آخر میں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو جو گرد و نواح میں تمہارے کافر ہیں ان کے ساتھ تم قتال کرو، اور اسلام کو تمہیں غالب کرنا ہے، اور تمہارے یہاں ولیجدوا فیکم غلظہ، وہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں، تمہارا کوئی نرم گوشہ کافروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کچھ منافقوں کے احوال بیان کرتے ہوئے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ذکر فرمائے، کہا یہ وہ رسول عظیم ہے کہ اگر تمہیں کوئی ناگواری گزرتی ہے تو اس نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے انسان کو اپنی ذات پر اگر کوئی ناگواری آئے تو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو اگر تکلیف پہنچتی تو آپ کو بھی ناگوار گزرتا تھا۔ اور فرمایا یہ تمہارے ایمان اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے یہ رسول۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، خلاصہ اس صورت کا آ گیا، اگر آپ اعراض کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں اعراض، آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرا پروردگار تو وہ ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے اور اسی ہی پر مجھے بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص صبح کو اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس آیت کو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، تو 7 مرتبہ اگر صبح کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک شام تک کے سارے کاموں کو بہتر کر لیتا ہے۔ شام کو پڑھتا ہے تو صبح کے تک سارے کام اس کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں تذکیر بے آلاء اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحتیں کی گئی ہیں، اور اللہ کی قدرت کے بڑے چند دلائل، اور ساتھ ساتھ گزشتہ اقوام کے کچھ احوال بھی بیان ہیں۔ گویا کہ تذکیر بے آلاء اللہ کی نعمتیں۔ نمبر 2 تذکیر بے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا کیا، ماننے والوں کو کیا انعام عطا فرمایا، نہ ماننے والوں کو کیا سزائیں وہ، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی قدرت کے دلائل۔ یہ 3 بنیادی مضمون ہیں اس صورت کے۔ الف لام را کتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بری کتاب ہے، اور اکان للناس عجبا، اس بات سے تعجب ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، تو رسولوں کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی رسول آیا کرتا ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرشتہ رسول نہیں آئے گا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے جن رسول نہیں آئے گا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانی رسول آئے گا۔ مضمون اس صورت کا یہ بھی ہے دعویٰ ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی جبراً سفارش نہیں کر سکتا۔ دلیل ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنا اور عرش عظیم کا مالک ہونا اور آسمانوں سے تدبیر کرنا، اور یہی پروردگار ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات کا حامل تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو۔ دوسری دلیل، جس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اور چاند اور سورج کو اس طرح سے بنایا لتعلموا عدد السنین والحساب، اس کے ذریعے سے تم سالوں کا حساب جانتے ہو، دنوں کا حساب جانتے ہو۔ اللہ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، کام کے لیے بنایا۔ اور اسی طرح سے دن رات کے گھٹنے میں، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام میں اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ پھر دخول نار، جہنم کے دخول کے اسباب ذکر فرمائے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، نمبر 1 ہماری ملاقات کی جو امید نہ رکھے، نمبر 2 ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر جو راضی ہی رہتا ہو، نمبر 3 واطمأنوا بہا، اور دنیا کی زندگی پر صرف راضی نہ، ترجیح نہ، بلکہ خوش رہتا ہو، مطمئن رہتا ہو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور نمبر 4 وہ ہماری آیتوں سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے۔ ایسے کا انجام کیا فرمایا، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر ایمان والوں کے چند احوال ذکر فرمائے، اور پھر عذاب الہی میں تم جلدی نہ مچاؤ، تم یہ طلب کر رہے ہو کہ کب آئے گا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، جس طرح سے یہ اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اگر اللہ پاک جلدی کر دیتا تو آج ان کا صفایا ہو چکا ہوتا، لیکن ہم ان کو مہلت دیں۔ پھر ایک شکوہ ذکر فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کا عجیب مزاج ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے۔ وہ کیسے پکارتا ہے؟ لیٹے بھی پکارتا ہے، بیٹھے بھی پکارتا ہے، کھڑے ہو کے بھی پکارتا ہے، ہر حال میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اب سب بھول گئے، مصیبت جو آ گئی ہے اسے پتہ ہے اب اللہ کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ
جب اس تکلیف کو ہم ہٹا دیتے ہیں مرہ کألم یدعونا الی ضر مسا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس پر کوئی تکلیف آئی نہیں تھی، پھر مشرک بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں تکلیف کے گزر جانے کے بعد اس تکلیف کے گزرنے پر، تکلیف کے ختم ہونے پر اللہ کا شکر نہ ادا کرنا اور اپنی زندگی کو نہ بدلنا، یہ بڑے سخت دھوکے کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن اور منافق کی مثال۔ مومن پر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ایک مقام طے کیا، وہ ہوتا ہے ان مقامات تک نہیں پہنچ پاتا، مصائب آتے ہیں، مصائب پر صبر کرتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس مصیبت کے چھٹنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے اور اپنی زندگی سے، پرانی گناہوں والی زندگی سے باز آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ جھنجھوڑا ایک بھیجا ہے، مجھے جھنجھوڑنے کے لیے اللہ پاک نے یہ حال لایا۔ لیکن فرمایا منافق، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ کو رسی سے باندھ دیا جائے کسی سزا کے طور پر، اور جب کھولو تو اسے نہیں معلوم کہ مالک نے کیوں قید کیا تھا، کیوں باندھ کیا تھا، کیوں آزاد کیا۔ اسی طرح سے منافق پر جب مصیبت آتی ہے اس مصیبت سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، نہ اس مصیبت پر وہ صبر کر کے اجر کماتا ہے اور نہ مصیبت کے بعد اپنی زندگی کو بدلتا ہے، وہ اسی طرح سے پرانے ڈگر پر چل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح سے اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اعمال کو شیطان کی طرف سے مزین کر دیتا ہے۔ اور پھر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے کتنے لوگوں نے جب ظلم اور زیادتیاں کی اور رسول ان کے پاس آئے، رسولوں پر انہوں نے ایمان نہ لایا تو اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے بعد اللہ پاک نے تمہیں اقتدار عطا کیا۔ اس اقتدار سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں ملک کا اقتدار عطا کیا، آپ کے آباء و اجداد کے جانے کے بعد اللہ نے اس دھرتی، اس گھر کا آپ کو وارث بنایا ہے۔ دادا جی پہلے تھے، دادا کا انتقال ہوا، ابا جی اس گھر میں رہے، ابا کا بھی انتقال ہو گیا، اب کون ہے؟ پوتا صاحب رہ رہے۔ تو پوتے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے دادا نے، میرے باپ نے اس گھر کے اندر نافرمانیاں کی اور وہ دنیا سے چلے گئے، وہ کچھ بھی نہیں لے جا سکے، تو مجھے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس گھر کو میں بھی لے نہیں جا سکوں گا، اس کو میں بھی نہیں لے جا سکوں گا آخرت کی طرف، میرے عمل میرا ساتھ جائے گا، عمل ساتھ جائے گا۔ پھر مشرکین کا ایک قرآن پر اعتراض تھا، اس کا جواب دیا، یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اس قرآن کو ہم مان لیں گے، لیکن ائت بغیر ھذا القرآن او بدلہ، اس میں صاف صاف توحید کا تذکرہ ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی کچھ تبدیلی کر لے، کچھ ترمیم کر لے تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو بھائی سمجھایا، دیکھو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ضروریات دین میں سمجھوتے نہیں کر سکتا، ماننی ہے میری بات تو مانو، نہیں ماننی ہے تمہارے راستے کھلے ہوئے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں ایسے نہیں آیا ہوں، میں نے 40 سال کا زمانہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، مجھے کبھی جھوٹ بولتا دیکھا ہے تم نے؟ مجھے کبھی کوئی خیانت کرتے دیکھا ہے تم نے؟ تم ہی لوگ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، آج میری بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ آج جب میں نے خالص اللہ کی توحید کا پیغام سناتا ہوں تو تم بگڑ جاتے ہو، اور اگر میں اس توحید کے پیغام کے ساتھ ساتھ میں بتوں کا تذکرہ کروں تو تم خوش ہو جاتے ہو، اور تم یہی چاہ رہے ہو، تو اس میں میرا تمہارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف سی بات ہے۔ آج بھی کچھ دنیا میں کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، سب کو لے کے چلنا بھائی، سب کو، جی حضور اس نے جو کہا، جی حضور اس نے جو کہا، جی حضور اس نے جو کہا، جی حضور، یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام ایک نظریہ دیتا ہے آپ کو، اسلام ایک سوچ آپ کو دیتا ہے، اسلام ایک عقیدہ آپ کو دیتا ہے، اسلام ایک معاشرہ آپ کو دیتا ہے، اسلام ایک تہذیب آپ کو دیتا ہے، ایک ثقافت آپ کو دیتا ہے۔ آپ کو اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں، اپنی سوچ کے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کہتی ہے مسلمان بنیاد پرست ہے، بنیاد تو ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام نے تو ایک بنیاد دی ہے، اس بنیاد پر آپ کو قائم رہنا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ضروریات دین میں سمجھوتے نہیں ہوتے کہ ہاں میں کفر کروں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ شرک کروں اور پھر تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، مجھے ایسی تمہاری رضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف صاف اعلان کیا، اور اگر میں یہ باتیں کروں گا تو پھر میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہوں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر انسان کے مکر کا، فریب کا، دھوکے کا بیان، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصائب آتے ہیں، دوڑتا بھاگتا اللہ کی طرف ہے، تب تکلیفوں کا، مصائب کا ازالہ ہوتا ہے تو پھر کوئی پرانی روش پر آ جاتا ہے۔
قل کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست تدبیریں کرنے والا ہے، اور اس کی تدبیریں تمہاری تدبیروں پر غالب آ کر رہیں گی۔ اور پھر دلیل، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ تمہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں لے کے جاتا ہے، اور جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور کشتیوں میں ہوائیں موافق چل رہی ہوتی ہیں اور تم بڑے اترا رہے ہوتے ہو اور مزے سے تم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہو، اچانک باد مخالف آ جاتی ہے، جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، سمندر میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، وظنوا انهم احیط بهم، اور اس وقت تم مصیبت میں گر جاتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تو چاروں طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہے، دعوا اللہ مخلصین له الدین، خالص اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو، لئن انجیتنا من هذه، اور تم کہتے ہو کہ اللہ اگر تو نے آج نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، فلما انجاہم، اور جب رب نجات دیتا ہے پھر تم باغی بن جاتے ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سمندر میں ہی یہ حال پیش آئے گا، یہ خشکی میں بھی یہ حالات پیش آتے ہیں، 10 جگہ مصائب میں انسان گر جاتا ہے، پریشانی میں گر جاتا ہے، ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہے توقع کہیں سے سوائے اللہ کے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت کو دور کر دیا اب تو میں شکر گزار بن جاؤں گا، اب تو میں نیک، لیکن جب مصیبت دور ہوتی ہے پھر بغاوت، پھر شرک، پھر کیا شرک کرتا ہے، میں نے یوں کیا اس لیے مصیبت دور ہوئی، میں نے یہ محنت کی اس لیے مصیبت، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یاد رکھنا تمہاری اس بغاوت کا، تمہاری اس سرکشی کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اور دنیا کی زندگی کی مثال ہی کیا ہے، اس کی مثال آسمان سے پانی برسا، زمین سے سبزے نکلے، جانوروں نے بھی کھائے، انسانوں نے بھی کھائے، اور جب بالکل زمین لہلاتی اور چمک دمک کے ساتھ ہوئی، اچانک ایک درانتی پڑی اور سب کچھ کٹ گیا، ساری زمین اور ساری فصل اور ساری کھیتی کاٹ دی گئی ہے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، بوسا بن جاتا ہے اس کا۔ اے انسان، تیری پیدائش، پھر تیری جوانی، پھر تیرا بڑھاپا، پھر اس کے بعد تیرے جسم کے ذرات اور مٹی میں منتقل ہو جانا، یہ حال تیرے ساتھ بھی آئے گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، تمہیں اللہ ہمیشہ والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اعمال کے ذریعے سے، جنت کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا تذکرہ فرمایا، پھر مزید قدرت کے سخت دلائل اور بڑے موٹے موٹے دلائل۔ بتائیے قل من یرزقکم من السماء والارض، بتائیے آسمانوں سے روزیاں کون دے رہا ہے، زمین سے روزی نباتات کون اگاتا ہے، امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، بھلا یہ بتائیے کہ تمہاری سمع اور ابصار کا مالک کون ہے، قوت گویائی کس نے دی، قوت سماعت کس نے دی ہے، اور قوت بصارت کس نے دی ہے، کس نے بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان کو پیدا کیا، کون آسمان سے نظام چلاتا ہے، فَسَيَقُولُونَ، یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ بات تو مشرکین عرب بھی مانتے تھے، اللہ ہی کرتا ہے یہ، تو فَقُل، پھر کہو افلا تتقون، اس اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں بچتے ہو، اس اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ہے فذلکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، وہ جو تمہارے شرکا جن کو تم معبود مانتے ہو، کیا انہوں نے کچھ بنایا ہے، کچھ پیدا کیا ہے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا ان شرکا میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے تمہاری، نہیں کرتا۔ تو جو رب پیدا کرنے والا، جو رب موت کے بعد اٹھانے والا، جو رب تمہیں سیدھی رہنمائی کرنے والا، اس رب کو چھوڑ کر تم غیروں کے پاس جاتے ہو، ما لکم کیف تحکمون، کیسے عجیب فیصلے تم کرتے ہو، یہ کیا تمہاری عقل ہے، کیا تمہاری سوچ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہے، اس کی مثال لے آؤ ایک، فاتوا بسورۃ مثلہ، ایک مثال تو لے آؤ، اور اکیلے نہیں لا سکتے، پوری ذریت کو بلا لو، سب کو بلا لو، یہ ایک چیلنج قرآن کا دیا ہے۔ اور پھر ایک آخری دو ٹوک صاف صاف بات ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے نبی اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ ان سے کہیے میں کسی بھی صورت میں اس دین کے معاملے میں، ضروریات دین میں آپ کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کر سکتا، تمہیں تمہارے اعمال مبارک، مجھے میرے عمل مبارک، میں اسی طرح سے عمل کروں گا جس طرح سے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، اور تم سے میرے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ باقی عذاب کب آئے گا، یا تو دنیا میں اللہ پاک کوئی شکلیں لائے گا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عذاب تو لائے گا ہی لائے گا۔ کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں صرف دعوت دینے والا ہوں، میں صرف پیغمبر ہوں، میں نے ایک اللہ کے احکام تمہارے پاس پہنچائے ہیں، اور میں تمہیں بتایا کہ یہ میری طرح سے، جس طرح سے میں نے ان احکامات پر عمل کیا ہے ایسے تم عمل کرنا، میرا یہ کام ہے۔
باقی عذاب کب آئے گا، عذاب لانا، عذاب کے متعلق جاننا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا فریضہ نہیں ہے۔ میرا فریضہ جو تھا میں نے پورا کر دیا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ، اچھا یہ ساری باتیں سن کر کہتے ہیں کیا وہ عذاب آئے گا واقعی؟ قل کہہ دیجئے ای وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، ہاں میرے پروردگار کی قسم اس عذاب نے آنا ہے۔ وما انتم بمعجزین، پھر تم عاجز نہیں کر سکو گے، اور پھر تم چاہو گے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا مجھے دے دیا جائے تو یہ سارا فدیے میں دے کے اپنے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے خلاصی پالوں، تمہیں نہیں خلاصی مل سکے گی۔ اور قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایک اعلان کرایا، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، سب انسانوں کو یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے، ایک نصیحت، ایک شفا، ایک ہدایت، ایک رحمت کا ذریعہ۔ یہ قرآن آیا ہے جس میں 4 صفات ہیں، موعظہ، واعظ، تذکیر جس میں رقت، جس میں دل نرم ہوتا ہے، جنت کے مناظر بیان کیے جاتے ہیں، جہنم کے احوال سنائے جاتے ہیں، گزشتہ قوموں کے احوال سنائے جاتے ہیں، دل سن کر نرم ہوتا ہے، پگھلتا ہے، توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی رغبت آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موعظہ ہے۔ نمبر 2 شفا، یہ شفا ہے۔ دلوں کے اندر جو باطل چیزیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے اور اخلاق رذیلہ، بدترین جو اخلاق ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ سب چھٹتی ہیں اس سے۔ وہدن، اور پھر اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں، ان پیغامات کو زندگی میں لے کے آنا، اخلاق حسنہ، صبر سے، تحمل سے، ایثار سے، آخرت کے یقین سے اپنے زندگی کو مزین کرنا، ورحمت، اور جب یہ 3 کام آپ کریں گے اب اللہ کی طرف سے رحمت برسے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کی رحمت، اور اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا کلام ہے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اگر تمہیں مل گیا تو دنیا آخرت کا ذخیرہ مل گیا ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ زیادہ بہتر ہے اس مال سے جو تم جمع کرتے ہو، اس مال سے زیادہ بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ پاک کی قدرت کی ایک دلیل دی گئی، اور پھر اللہ پاک کے ایک علم کی دلیل دی گئی ہے کہ ذرے ذرے اور پتے پتے کا علم اسے ہے، اور دن اور رات کا نظام وہ چلاتا ہے۔ اور پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اکیلے کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد ٹھہرائی۔ سبحان اللہ پاک هو الغنی، اسے نہیں ضرورت اولاد کی، وہ ان توالد تناسل کے سلسلوں سے پاک ہے، نسل کے سلسلے سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کف ہے نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ ہے نہیں، اس کی اولاد نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ ان عندکم من سلطان بہذا، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس تو لاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اب یہ دوسرا حصہ ہے تذکیر بِأَیَّامِ اللہ کا۔ پہلا حصہ تھا تذکیر بِآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اور دوسرا حصہ ہے تذکیر بِأَیَّامِ اللہ، گزشتہ قوموں کے حالات۔ بڑے اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ عام طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت، موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی طرف بھی مبعوث تھے، لہذا وہ امت دعوت کہلاتی ہے، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، بنی اسرائیل، وہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ دونوں کے ساتھ ہے، امت دعوت کے ساتھ بھی اور امت اجابت کے ساتھ بھی، یہاں دونوں کے ساتھ مکالمے ذکر فرمائے، اور اللہ کی مدد کا بیان ہے کہ اللہ کی مدد ان پر اتری ہے، اور پھر ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ایک تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کا قانون اور ضابطہ تو یہی ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کسی قوم، کسی بستی کو ایمان فائدہ نہیں دیتا، ہاں یونس علیہ السلام کی قوم اس سے مستثنی ہے۔ لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا، یہ ایک مثال سمجھائی ہے کہ اگر تم بھی اس دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو موت سے پہلے تو تم سے بھی عذاب دور ہو سکتے ہیں۔ عذاب کے آثار حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر ظاہر ہوئے تھے، تو قوم ساری کی ساری سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو دور کر دیا، اور آخر میں پھر دوبارہ سے فیصلہ کن بات اور سورت کا خلاصہ، پوری سورت کا خلاصہ اس رکوع میں، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، پھر تمہیں یہ کہتا ہوں اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، جو میں پیغام لے کے آیا ہوں، جو میں قرآن لے کے آیا ہوں، جو میں رسالت لے کے، اگر تمہیں شک ہے تو یاد رکھو تم کرتے رہو شک۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ،
میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور میں اسی اللہ کی بندگی کروں گا جو تمہیں موت دینے والا ہے، جو موت و حیات پر قادر ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں اسی کی بات مانوں، مجھے حکم ہے کہ میں نمازوں میں اسی کی طرف متوجہ ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، مجھے حکم ہے کہ میں اسی ذات کو مانوں جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اگر اس کے ساتھ میں نے کسی اور کو ٹھہرا لیا تو پھر فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اب ظالم شمار کیے جائیں گے۔ میں ضروریات دین میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ پاک ضرر دینے کا ارادہ کرے کوئی ضرر نہیں ہٹا سکتا، اللہ خیر پہنچانے کا ارادہ کرے کوئی خیر دور نہیں کر سکتا، جسے چاہے گا وہ خیر دے گا، جسے چاہے گا وہ ضرر دے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، پھر یہ اعلان صاف صاف کر دیجئے میرے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو نصیحت حاصل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس گمراہی کا نقصان اسی کو ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اور جو آپ کی طرف وحی ہو رہا ہے آپ اس کی اتباع کیجئے اور آپ صبر کیجئے، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔